قربانی دے متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہو رہی سی۔ امام احمد نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اج دے دن، قربانی والے دن حضور نے فرمایا کہ اج دے دن جو کام اسی پہلے کرنا ہے وہ نماز عید ہے، اس تو بعد قربانی کرنا ہے۔ جس شخص نے اس طرح کیتا انہیں ساڈی سنت دے مطابق کیتا، ساڈی سنت نو پہنچیا، اور جس نے پہلے ذبح کر دیتا اور گوشت اس دے واسطے جو اس نے اپنے گھر والیاں واسطے کیتے اس دے واسطے قربانی دے وچوں کچھ حصہ نہیں ہے، اس کا قربانی دے نال کوئی تعلق نہیں۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگاں والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی دی اندر چلدا ہے، سیاہی دی اندر بہندا ہے اور سیاہی دی اندر نظر کرتا ہے، یعنی اس دے پیر بھی سیاہ نے، اس دا پیٹ بھی سیاہ ہے، اس دیاں اکھاں بھی سیاہ نے، مکمل طور دے اوتے کالے رنگ دا جی قربانی واسطے حاضر کیتا گیا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فرمایا اینو پتھر دے اوتے تیز کر لو، حضور نے ارشاد فرمایا اس نو پتھر دے اوتے تیز کر لو، پھر آقا علیہ السلام نے چھری پکڑی اور مینڈے نو لٹایا اور انہوں ذبح کیتا، ذبح کرن تو بعد پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، الہی تو اس نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں بھی قبول فرما، انہاں دی آل دی طرفوں بھی قبول فرما اور انہاں دی امت دی طرفوں بھی سبحان قبول فرما۔ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اس حدیث مبارکہ دے اندر حضور نے کالے رنگ دا جانور پسند کیتا ہے، اور رنگ دا ہوئے تے وہ بھی جائز ہے، لیکن حضور دا پسندیدہ جانور کالے رنگ دا ہے۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں اور دوسری چیز چھری نو اچھی طرح تیز کر لینا چاہیے، ایسی چھری ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ 5-7 منٹ لگا رہے تے پھر بھی جا کے ایک دو رگاں بڑی مشکل دے نال یہ جانور نو اذیت دین والا کام کہ حضور نے چھری منگوائی اور فرمایا کہ انہوں پتھر دے ہوتے، کیونکہ اس وقت پتھر دے ہوتے تیز کرتے سن، آج تے جدید چیزاں دے نال لوہار بنا کے دیندے نے کافی سارے معاملات، لیکن اس وقت زیادہ تر پتھر دے ہوتے تیز کرتے سن۔ تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں پتھر دے ہوتے تیز کر، پھر جدو چھری تیز ہوئی تے پھر حضور نے چھری ہاتھ کے اندر پکڑی اور مینڈے نو لٹایا اور انہوں ذبح کیتا، پھر فرمایا اے اللہ انہوں قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طرفوں بھی اور میری آل دے طرفوں بھی، اور فرمایا میری امت دے طرفوں بھی۔ حضور نے اپنی امت دی قربانی بھی اس وقت کر دیتی۔ آقا علیہ السلام نے غلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی نے، امام احمد ابو داود ابن ماجہ نے روایت کی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح دے دن 2 مینڈے سنگا والے چت قبرے خسی کیتے اور ذبح جدو کر لیا تے فرمایا جدو انہاں دا منہ قبلہ دی طرف کیتا تے حضور نے دعا پڑھی، اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت سے اندر عرض کی تھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای وماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے اللہ اکبر پڑھ دیا ہویا اس جانور نو ذبح کیتا، اور ایک روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ الہی اے میری طرفوں قبول فرما اور میری امت دے انہاں لوگاں دے طرفوں قبول فرما جس نے قربانی نہیں کی، جنہاں کول اتنا سرمایہ نہیں سی کہ وہ قربانی دا جانور ذبح کر سکیں، اے باری تعالیٰ اے میری طرفوں بھی قبول فرما، میری غریب امت دے طرفوں بھی جنہاں نے قربانی دی نیت کی تھی لیکن انہوں کو توفیق نہ ہو سکی وہ قربانی نہ کر سکے۔ پھر دوستوں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلاموں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتا ہے مال اسباب ہیں تو پھر بندہ مومن دے ہوتے قربانی واجب ہے، قربانی کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی سنت ہے، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ انہاں دوویں مقدس ہستیاں دی بھی سنت ہے، اس سنت نو زندہ کرنا چاہیے۔ رب نے بھی فرمایا فصلی لربک وانحر، پہلے نماز دا حکم اور نال ہی قربانی دا حکم دیتا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں نو
ذوق اور شوق دے نال اللہ دی رضا دی خاطر قربانی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔